وہ حسین جن کی جبینوں کو دیکھ کر پادریوں نے کلمہ پڑھا، وہ حسین جس کے چہرے کو دیکھ کر کافروں نے ایمان قبول کیا، وہ حسین جو ختم نبوت کے کندھوں کا شاہ سوار بنا، وہ حسین جس نے رسول اللہ کی زلفوں کو لگام بنایا، وہ حسین جو نبوت کے سینے پہ کھیلا کرتا تھا، آج کربلا کے میدان میں کیوں آیا؟ اقتدار کے لیے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں، بعض ڈائجسٹ والے کہتے ہیں، بعض ایڈیٹر کہتے ہیں، بعض نام نہاد علماء کہتے ہیں کہ حسین اور یزید کی لڑائی اقتدار کی لڑائی تھی۔ ربانی کہتا ہے اگر میرا حسین لڑنے کے لیے جاتا تو 6 ماہ کے اصغر کو نہ لے جائے۔ اگر میرے حسین لڑنے کے لیے جاتے اپنی بہن زینب کو لڑائی میں نہ لے جاتے، اپنی بیوی شہربانوں کو لڑائی میں نہ لے جاتے۔ میرا حسین لڑنے نہیں گیا، بلکہ اسلام کی تاریخ کہتی ہے، کربلا کے ذرے کہتے ہیں، مقام بیضا گواہی دیتا ہے کہ جب حضرت حر نے کہا تھا کہ اے حسین راستہ بدل دو، میرے حسین نے فرمایا میں راستہ بدلنے نہیں آیا، میں راستہ دکھانے آیا۔ حضرت حر نے کہا حسین کنارہ کشی کرو، فرمایا میں کنارہ کشی کرنے نہیں آیا، میں کشتی کنارے لگانے آیا۔ حسین پیٹھ دکھاؤ، فرمایا میں پیٹھ دکھانے نہیں آیا بلکہ سینے پہ تیر کھانے آیا ہوں۔ اے حسین جان بچاؤ، فرمایا میں جان بچانے نہیں آیا، نانے کے دین پر جان کٹانے آیا۔ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اس لیے آئے تاکہ آمریت کو ختم کیا جائے، ملوکیت کے تاج کو پاؤں سے ٹانگ دیا جائے اور دنیا پہ ثابت ہو جائے کہ اگر اس سرزمین پر کسی کا جھنڈا بلند ہوگا تو وہ مدینے والے پیغمبر کا جھنڈا ہوگا، وہ رسول دو عالم کی شریعت کا جھنڈا ہوگا۔ میری ملت کے نوجوانوں، حسین عظمت کا نشان ہے، کہہ دو حسین۔ جو مانتے ہو وہ زور سے کہہ دو، باقی خاموش بیٹھے رہو تاکہ عرش کے فرشتے گواہ ہو جائیں۔ حسین عظمت کا، یا اللہ گواہ ہو جا، حسین عظمت کا صرف عظمت کا نشان نہیں بلکہ محبت کی پہچان ہے۔ حسین حقیقت کا ترجمان ہے، حسین نظام مصطفیٰ کی اصلی جان ہے، حسین ادیب الرسالت ہے، حسین نسبت الرسالت ہے، حسین ادیب امامت ہے، حسین دلیل شرافت ہے، حسین وکیل طریقت ہے، حسین کے چہرے پر اسد اللہ کا جلال ہے اور حسین کی رگوں میں حیدر کا کمال ہے۔ میرا حسین ذاتی لڑائی کے لیے نہیں گیا بلکہ عالم اسلام کو ملوکیت سے بچانے کے لیے گیا۔ آج دنیا والوں اگر میرا حسین قربانی نہ دیتا مسجد کا مینار نظر نہ آتا، میرا حسین اگر 6 ماہ کے عسکر کو قربان نہ کرتا آج کوئی مولوی ممبر پر بیٹھنے کے قابل نہ ہوتا۔ یہ صدقہ ہے کربلا کے مسافر کا، یہ صدقہ ہے کربلا کے شہید کا کہ آج مولوی ممبر پہ بیٹھا ہے، مسجد سے آسان ہو رہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم حسین عالم اسلام کی تقدیر ہے۔ حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں اگر بچے بھی قربان کرنا پڑے تو نانے کی شریعت کے لیے حسین بچے بھی قربان کر دے۔ کربلا کی دھرتی سے پوچھو، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، حسین خاموش۔ عباس کا بازو قلم ہوا، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، حسین خاموش۔ عباس کا بازو قلم ہوا، حسین خاموش۔ اور محمد کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، حسین خاموش۔ حضرت قاسم کی جوانی پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، حسین خاموش۔ جناب زینب نے عرض کی بھائی جان بولتے کیوں نہیں؟ فرمایا بہن ہماری طرف سے قرآن بول رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ جابر ہے جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو جب محرم کی 10ویں رات تھی، میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے میں آ کر کہا، اے میرے گھر والوں آج رات کے 2 حصے کرو، آدھی رات میں قرآن پڑھو اور آدھی رات میں نوافل پڑھو۔ اہل بیت کے تمام جوان قرآن پڑھ رہے ہیں، اہل بیت کی پاکیزہ عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں، وہ طہارت کے مجسمے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جناب معصوم سکینہ آئی، کہنے لگی ابا
قرآن پڑھ رہی ہے، پھوپھی زینب بھی قرآن پڑھ رہی ہے، علی اکبر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ دیکھو بھائی زین العابدین بھی قرآن پڑھ رہا ہے، ابا جان اہل بیت کا ایک ایک فرد قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے بھی قرآن شروع کرائیے۔ میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹی پانی تو بند ہو چکا ہے، اب آؤ تمہیں تیمم کراتا ہوں۔ کربلا کی مٹی سے میرے حسین نے اپنی بیٹی کو وضو کرایا۔ میری ملت کے نوجوانوں، میرا حسین اگر چاہتا تو کربلا کی ایک ایک دھرتی سے 10 چشمے پانی کے نکلتے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ظالموں سے پانی مانگا ہے، رب پانی کہتا ہے اس کو پانی مانگنے کی کیا ضرورت تھی جس کے قدموں میں کوثر کے خزانے ہیں۔ ذرا مل کے کہہ دو نعرہ حیدری، جوش سے کہہ دو نعرہ حیدری۔ میرے بھائیوں، علی تو ہمارا دین اور ایمان ہے، علی تو سنیوں کی پہچان ہے، علی تو نبی کا ویر ہے، علی تو صحابہ کا مشیر ہے، علی تو مومنوں کا امیر ہے، علی تو سنیوں کا پیر ہے۔ آج غلط کہا جاتا ہے کہ یہ سنی علی علی کرنے والے نہیں، ربانی کہتا پھر رہا ہے کہ علی کے دروازے پہ آؤ، علی کی بات کو سنو، علی کے پیغام کو سنو، علی کے پیام کو سنو۔ علی کا ذکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، صحابہ کا علی سے پیار ہے، علی کا صحابہ سے پیار ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ ہم علی کا نام مٹا دیں گے تو ربانی کہتا ہے کہ جب تک جماعت اہل سنت کا ایک جوان بھی زندہ ہے، مدینے کی گلی گلی ہوگی، حسین کے ابا کی علی علی ہوگی۔ کربلا کی دھرتی تھی، کربلا کی زمین تھی، رات کی تنہائی تھی۔ میرے سنی نوجوانوں، وہ منظر سامنے رکھو جب باپ بیٹی کو تیمم کرا رہا، جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹی بھی قرآن کی قاریہ ہوتی ہے، جب ماں عالم ہوتی ہے تو بیٹی فاضلہ ہوتی ہے، جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹا بہاول حق زکریا ملتانی ہوتا ہے، جب باپ نمازی ہوتا ہے بیٹا شاہ رکن عالم نوری حضوری ہوتا ہے، جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹا دنیا انسانیت کا قائد ہوتا ہے، جب باپ ساری رات سجدے کرتا ہے تو بیٹا بھی کربلا کے میدان میں نیزے کی ہنی پہ قرآن پڑھتا ہے۔ کربلا کی دھرتی پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، توجہ ہے نا حضرات؟ میری طرف دیکھیے، غور سے سنیے۔ کربلا کی دھرتی پر حسین ابن علی اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ میری بیٹی پڑھو قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہہ دو سبحان اللہ ذرا زور سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معصوم سکینہ نے بڑے ادب سے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے پیارے حسین فرماتے ہیں، اے میری بیٹی بڑے اچھے انداز سے پڑھا، آگے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھی تھی، میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معصوم سکینہ پوچھتی ہے، ابا جان یہ آنکھوں میں نم کیسی، چہرے پہ علم کیسا، دل میں غم کیسا؟ فرمایا میری بیٹی پتہ نہیں قرآن شروع کرایا ہے، ختم بھی کراؤں گا یا نہیں۔ ابا جان یہ کیسی بات کرتے ہو؟ جب میں مدینہ منورہ سے چلی تھی
مجھے بہن سغرا نے کہا تھا دیکھنا جب نماز کا وقت آئے ابا جان کو مصلی بچھا دینا، جب وضو کا وقت آئے ابا جی کو پانی بھر دینا، ابا جی جب میں واپس جاؤں گی میری بہن پوچھے گی ابا کہاں ہے، میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ اللہ، میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، بیٹی کے سر پر دستے شفقت رکھا، فرمایا میری معصوم سکینہ گھبراؤ نہیں، میری بیٹی سغرا کو سلام کہنا اور کہنا ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ اللہ اللہ، سب قرآن پڑھ رہے ہیں، اہل بیت کا گھرانہ قرآن پڑھتا ہے، آل رسول کے خاندان کا ایک ایک فرد قرآن پڑھتا ہے، حسین کے ساتھ وہی ہوگا جو قرآن کا قاری ہوگا۔ اللہ اللہ، میرے بھائیوں اور دوستوں کیا پوچھتی ہو؟ تمام نے قرآن مجید پڑھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھ رہی ہے، ان کربلا کے ذروں سے پوچھو، حسین ابن علی کے گھرانوں سے پوچھو، ان خیمے سے پوچھو جن خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز رات کی تنہائی میں آ رہی ہو۔ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر قرآن پڑھو گے تو نجات ہوگی۔ آپ جتنے حضرات اس مسجد میں آئے ہوئے ہیں، مسجد اندر اور باہر بھری ہوئی ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔